الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
انسان بہت سارے کمزوریوں سے مرکب ہوتا ہے. کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پینے کی حاجت ہوتی ہے، انسان کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. سارے کمزوریوں کے ساتھ اللہ کسی کو اپنا نائب بنا لے، رسول بنا لے. کافروں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رسول بنائے کہ واقعی میں حقیقت ہے کہ یہ سچی بات ہے. اللہ ان کی رپورٹنگ کرتا ہے، اس بات کا ذکر کرتا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا، لوگوں کو سوائے اس کے اور کسی بات نے نہیں روکا. جاءهم الهدى، جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی، ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا. اس کے باوجود بھی ان کو ایمان لانے سے کون سی بات نے روک لیا؟ فرمایا پیلا، سوائے اس کے ہم قالوا کہ لوگ کہتے رہے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ انسان کو رسول بنا کر بھیجا. ان کی نظر میں اصل میں انسان رسول گناہ ہی نہیں تھا. رسول انسان کے علاوہ کوئی فرشتہ بن جائے یا کوئی اور ایک مخلوق جو انسان جیسا نہ ہو، جس میں انسان کی کمزوریاں نہ ہو. تو اس بات کو لے کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کی نظر سے دیکھتے رہے. اور اگر کبھی ان کے دل میں یہ بات آ بھی جاتی کہ انسان کو رسول بننا ہے اور اللہ انسان ہی کو رسول بناتا ہے، دوسرے ہی سیکنڈ میں، دوسرے ہی پل میں ان کے دل کے اندر ایک حسد وہ جذب ہو جاتا کہ اگر اللہ انسان کو رسول بناتا تو مادروں کو کیوں نہیں بنایا، یتیم کو کیوں بنایا، بہت ہی غریب اور مسکین کو کیوں بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. ایک تو نہیں بنانا، ایک تو انسان کو پیغمبر بننا ہی نہیں، اور اگر بنتے ہیں تو مادروں کو کیوں نہیں بنایا، لیڈروں کو کیوں نہیں بنایا، چودھریوں کو کیوں نہیں بنایا، حکمرانوں کو کیوں نہیں بنایا، جس کی وجہ سے بہت آسانی سے تبلیغ کر سکتے. اور جیسے کوئی ایک لیڈر آواز لگاتا ہے تو لاٹھوں میں لگ کر لوگ جا کر پورے کے پورے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں چاہیں کوئی چھپیاں نظر آتے ہیں، پورے سڑک پہ نظر آتے ہیں، احتجاج کرنے میں انہی کا نمبر ہے، کسی بات کو لوگوں کو منوانے میں انہی کا نمبر ہے. جو چاہے لے کر کراتا ہے اور لوگ کرتے نظر آتے ہیں. ان باتوں کو سامنے لے کر کہنے لگے کہ غریب کو اگر اللہ پیغمبر بناتا ہے تو کیا بات کرتی ہے. اللہ تعالی جواب ارشاد فرماتا ہے ان لوگ کا نبی لفظ ملائکہ، آپ اللہ کے نبی اتنا کہ ارشاد فرماؤ، اور اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لوگ کا نبی لفظ ملائکہ یمشون، اور اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے مطمئنین، زمین پر فرشتے اگر بس رہے ہوتے، جیسے انسان بستا بھی ہے اور چلتا پھرتا ہے، اس طرح فرشتوں کے مکان بھی ہوتے اور مکان میں فرشتے بستے، اور اسی طرح فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہوتے. لنزل علیکم من السماء ملکا رسولا، البتہ ہم ضرور پھر تو کسی فرشتے کو بحیثیت رسول کے ان پر نازل کر دیتے. زمین میں انسان بستے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہی کو اللہ پیغمبر بناتا ہے. اور زمین میں اگر فرشتے بستے ہیں، فرشتے چلتے پھرتے ہیں، تو ضرور کہ اپنے ہم جنس فرشتے کو ہی اللہ پیغمبر بنانے کی بات بیان فرماتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے اگر قاتلوں کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ جبریل علیہ السلام کچھ قرآن لا کر حضور کو دینے کے بجائے وہ خود نکل کے آتے، ہفتہ 10 دن مہینے میں مکے میں رہتے، ہفتہ 10 دن مدینے میں رہتے، ہفتہ 10 دن یمن میں رہتے، ان کے شام میں رہتے، دمسکس میں رہتے، ایران توران میں رہتے، رشیا میں رہتے. اس طرح سال کے مختلف اوقات میں، مہینوں میں، ہفتوں میں پورے دنیا کا چکر لگاتے اور قرآن کو پورے دنیا میں اگر پڑھ کر سناتے تو فرشتے کے پڑھ کر سنانے کی وجہ سے سب اچھا بھی ہوتا اور لوگوں کو انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی
تو تھوڑے دیر کے لیے اگر اس بات کو بفرض محال مان لیا جائے کہ ایسا اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتہ چھپ کر آنا، راز میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں قرآن سنا کر جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پڑھ کر سنانا، تو یہ انڈائریکٹ جو قرآن پہنچتا ہے ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے سے اگر بندوں کو پہنچتا تو کیا ہوتا؟ جیسے کہ ان کا ڈیمانڈ ہے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ لوگوں کے لیے جان لیوا بن جاتا۔ انسان اس چیز کو قبول کرنے کے بجائے مر ہی جاتا، جان جوخم میں پڑ جائے، انسان کا جینا دمبھر ہو جاتا۔ انسان کو ایک الاؤ کی بھٹی کے اندر بھگ بھگ کر کے زندگی گزارنا گیا، بلکہ زندگی کو آگ کے اندر ڈال کر بھٹی کے اندر اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کرنے لگتا۔ تو یہ جبریل علیہ السلام اگر قرآن لے کے آتے، بندوں سے کہتے کہ نماز قائم کرو، اور بندے اگر نماز قائم کرتے، اور پھر ظہر کے وقت میں بندے کو کھانے کی ضرورت پڑتی، بندہ چاہتا ہے کہ مسجد سے نکل کر ذرا گھر جا کر کھانا کھا کر قیلولہ کریں گے، جبریل علیہ السلام کو کھانا کھانا نہیں ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، قیلولہ کرنے کی بھی ضرورت۔ ایک آدمی کو مسجد سے باہر جانے نہیں دیتے، آدمی کیا بنے گا؟ ظہر کی نماز ہوئی اور پھر اس کے بعد ذکر میں بٹھا دیا، اس لیے کہ فرشتے کی طبیعت ایک سانس کو اللہ کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ فرشتہ ایک سانس ایک تنفس ذکر کیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، تو ہے کہ اس کا آئل اس کا ایک پیٹرول ہے، ایندھن ہے، جس کی وجہ سے فرشتہ چلتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائیں، آخرت کا علم بھی دیا اور دنیا کا علم بھی دیا، اور اس کے لیے اللہ نے اوقات کو بانٹ دیے۔ اور تشریف فی الوقت وقتہ من فضل اللہ، جمعے کی نماز بھی پڑھنا، نماز سے فارغ ہو کر روزی روٹی کے لیے زمین پر بھی کہیں جانا، تجارت کا بھی اللہ نے حکم کیا، بیوی اور بچوں کو پرورش کرنے کا بھی اللہ نے حکم فرمایا۔ اور جب انسانوں کے لیے خلاف جنس اگر فرشتے کو اگر اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے، اس کے ساتھ بیوی بچے گھر گرہستی کے تقاضے ہوتے ہیں، اور فرشتے کے ساتھ بیوی بچے اور گھر گرہستی کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ کیسے نبھا ہوگا؟ یہ جو ہمیں لے کر چلنے والا جو رسول ہے، ہمارے اپنے دل کے نزاکتوں کو نہیں جانتا، ہمارے جذبات کو نہیں جانتا، ہمارے ضرورتوں کو نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے تو صرف اللہ کو جانتا ہے، ذکر جانتا ہے، فکر جانتا ہے، ہماری ضرورتیں نہیں جانتا۔ اس طرح اگر کوئی بھی فرشتہ انسانوں کا اگر رسول بن جائے، دعوت اور تبلیغ بندوں کے اوپر ایک بارے گرا بن جائے، پہاڑ سے بھی زیادہ وزن بن جائے، اس لیے اللہ نے کسی بھی فرشتے کو رسول نہیں بنایا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، یہ بھی کہ تو اللہ کے نبی بطور گواہ کہ اللہ کافی، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے تعلق سے خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے وہ راہ یاب ہو جاتا ہے، راستے پہ آ جاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، تو تو نہیں پائے گا ان کے لیے سوائے اللہ کے یار اور مددگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جسے اللہ راستے سے پچھلا دے، بھٹکا دے، ہٹا دے۔ اللہ کے نبی، آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اس سے بچانے والا کوئی بھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے جو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جس بندے کا انگلی چھوڑ دے، اس بندے کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اور جیسے کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، اللہ اس کی اپنی حفاظت کرتے ہوئے منزل کو پہنچا دیتا ہے۔
ذرا اللہ اس سے حفاظت کی ایک نظر اس کشتی سے ہٹا لے کون بچائے گا؟ کشتی کو ساحل پہ کون لا کر پہنچائے گا؟ فرمایا کہ فلن تجد له اولیاء من دونی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی دن کا کوئی بھی آپ یار اور مددگار نہیں پائے گا۔ ایسے لوگ جو اتنے معجزے پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اللہ کو بھی نہیں مانتے اور جن کا قیامت پر بھی کوئی بھروسہ نہیں، اللہ ان کے قولوں سے اٹھنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اکٹھا کریں گے ان لوگوں کو، جمع کریں گے ان لوگوں کو قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، اندھے بنا کر ان کو چلائیں گے منہ کے بل، اندھا بھی ہوگا اور منہ کے بل قبر سے اٹھ کر چلے گا۔ وہ بکمن گونگا ہوگا، وہ سمن اور دل بہرا ہوگا، بوڑھا بہرا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم انہیں قبروں سے اکٹھا اٹھائیں گے اور ان کو ان کے اپنے چہروں اور منہ کے بل چلائیں گے، اندھا بنا کر، بہرا بنا کر، گونگا بنا کر۔ ان لوگوں کو اللہ پورے کائنات میں فضیلت دیا ہے، تیری 3 چیزوں کی وجہ سے دیا ہے۔ 3 چیزیں جب اللہ کسی مخلوق کو بھی دیا ہے اور انسان کو بھی دیا ہے تو دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ تفاوت اور فرق دیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے اور دیکھی ہوئی چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور انسان کے علاوہ جو مخلوق دیکھی ہوئی چیز کو سمجھ نہیں سکتی وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا فرمایا مخلوقات کو بھی عطا فرمایا، اور جو آواز سنتا ہے زمین تک پہنچ کر وہ آواز بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے، بندہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، ایموشنل بھی بنتا ہے۔ وہی کانوں کا صدقہ ہے، کبھی تو بندے کے دل کے اندر خوشیاں جاتی ہیں، کبھی بندے کے دل کے اندر غم چھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 سوراخوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں خوراکوں کو اگر اللہ بند کر دے بندے کو تو کوئی بھی آواز سنائی دے گی، نہ بندہ خوش ہو سکے گا نہ باہر سے ہوگی ہو سکے گا۔ اور گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے اندرونی کیفیت ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تو 3 چیزیں اللہ کا فرمایا ہے انسانوں کو، ان 3 چیزوں کو انسان غلط جگہ استعمال کرتے کرتے ان کو جان سے مار دینے کے نتیجے میں اللہ ایک سزا دے گا۔ قیامت میں یہ اٹھیں گے منہ کے بل چلیں گے، اور یہ ہر ایک انسان کی پہچان میں آ جائے گا کہ کافر ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں ماننے والے، اس لیے اللہ نے ایک سلیم بنایا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح، مکوڑوں کی طرح، کیڑوں کی طرح حشر کرے گا، اور فرمایا کہ ان لوگ ہوں گے جبار اور متکبر ہوں گے جو دنیا کے اندر جبر اور ظلم زیادتی کیا کرتے تھے اور مال دولت کی وجہ سے اولیزم کرتے تھے اور پھر غرور بھی کرتے تھے، اور غرور توڑنے کے لیے اللہ ان کو چیونٹیوں کی طرح حشر کرے گا۔ لوگ ان کے اوپر سے دوڑیں گے اور پھر یہ روک دے جائیں گے اور ان کی بڑی ذلت ہوگی، ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ طرح طرح کے قبر سے اٹھنے والے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوں گے، اور بعض آدمی تو وہ ہوگا جن کے قبر سے اٹھتے اٹھتے ہی سورہ یاسین کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہمارے خواب گاہوں سے آئے ہمیں کس نے جگایا، کہ ان کو جیسے ہی احساس ہوگا اور وہ فوراً کہیں گے ہاں یہ ہمارا پروردگار ہے جو ہمیں جگایا، اور باقی ہمارا رب سچا ہے، حق بولنے والا ہے اور سچائی کر دکھایا ہے۔ یہ جیسے ہی قبر سے اٹھیں گے اللہ والے ان کو پھر سے قیامت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں یہ قیامت ہے جو اللہ ہم لوگوں کو ہمارے اپنے سونے کی جگہ سے اٹھایا۔ تو کتنے بے دھڑک سو رہے ہوں گے کہ قیامت کا سور ٹوٹنے کے بعد قبر سے اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد مٹی چھاڑتے ہوئے اور جیسے ہی آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو ان کو قرآن یاد آئے گا، باقی اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے سچ کر دکھایا۔ ان کو قبر کے اندر ذرا برابر تکلیف بھی ہوگی اور ڈسٹرب بھی ہوں گے، اور جبھی چل کر نہ انجان بن کر اٹھیں گے اور اعلان کریں گے، اظہار کریں گے اللہ کا شکر بجا لائیں۔
اور بعض آدمی ہوتا ہے وہ جو قبر سے اٹھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا. اور بعض آدمی وہ ہوگا جو قبر سے اٹھتا ہے کہ نگاہ دینے والا منادی نگاہ دیتا ہے، ارے وہ اللہ کے بندے نکل کر آ جاؤ جب تک کہ حساب نہ ہو جائے، نور کے منبروں کے اوپر بیٹھ جائے، لوگ نور کے منبروں پہ بیٹھ جائے. بعض آدمی قبر سے ایسا اٹھتا ہے اور جس میں نگاہ دینے والا منادی نگاہ دیتا ہے فرشتہ کہ تو آ جا، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر بیٹھ جا جب تک کہ حساب نمٹ نہ لیا جائے. اور ایسے بہت سارے بندے اللہ کے عرش کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی یہاں تک کہ اللہ حساب سے فارغ ہو جاتا ہے. اور بعض بندہ قبر سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو حساب ہی نہیں لینا، یہ میرے محبوب بندے ہیں، ان کو حساب کی تکلیف سے بالکل ہی حفاظت اور نجات اور خلاصی عطا کر دی جائے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. اور یہ بندے بغیر حساب کتاب کے بالکل ہی شارٹ وے اور بالکل کم چھوٹے راستے سے جنت کو پہنچ جاتے ہیں. بعض آدمی وہ ہوتا ہے اور جو قبر سے اٹھتے اٹھتے ہی اللہ اسے دیکھ کر خوشی ہوتا ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے تو جس دروازے سے چاہے اندر چلا جاؤ. وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جن کو اللہ جنت کے 8 دروازے کھولتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں سے ان کو سواگت کیا جاتا ہے کہ ابوبکر اس دروازے سے آ جائے، اس دروازے سے آ جائے، اس دروازے سے آ جائے. مگر ابوبکر جانے والے نہیں ہو جب تک کہ اللہ کے نبی داخل نہ ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو ہماری امت کے اندر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان اعظام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہم لوگوں کو لائق بنا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم لوگوں پر پڑ جائے. کروڑوں کے لوگ ہوں گے، نہ جانے ہم کہاں ہوں. تو کیسے بھی کسی بھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اربوں خربوں لوگوں کے اندر ذرا ہم لوگوں پر پڑ جائے نا، یقین مانو حضور کی نظر جس پر پڑتی ہے حضور کا دل اماں کے دل سے بھی زیادہ تڑپ جائے گا کہ یہ بندے کو کیسے بچا لے. جیسے بندہ چھوٹا سا بچہ اس کے ماں کے ہاتھ سے چھڑا کر کنویں کے دہانے پہ آ کے چھانک رہا ہے، تو ماں کے دل کا ذرا پریشر دیکھو کیسا نظر آئے گا. جس کو کٹ کر اس کے ماں کے دل کو اگر کوئی آدمی ایڈجسٹ کرے گا نا اور تو پھر پتا چلے گا. کنویں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر چھوٹا سا بچہ چھانک رہا ہے، اب گرا تب گرا، اور اس کی ماں ہے کہ دور کھڑی ہوئی ہے اور آنے تک پکڑنے تک بھی بچہ بچے گا کہ گر جائے گا. گرے گا تو کیا عالم بنے گا، بچہ تو ہاتھ نہیں آنے والا. اس وقت میں اس کا جو بلڈ پریشر ہوگا، جان لیوا ایک مصیبت سے گزر رہی ہوگی، اس کے سامنے موت ننگی ناچ ناچ رہی ہوگی اور وہ بیچاری تڑپ رہی ہوگی. بچ گئے اور ایسا محسوس کرے گی آج ہی میں نے اس بچے کو جنم دیا، آج جنم دیا. تو جیسے ماں دہانے پہ کھڑے بچے کو بچتے ہوئے اٹھا لیتی ہے، قیامت میں اربوں خربوں لوگوں میں اور جس بندے پر اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں سے زیادہ تڑپ کر اس بندے کو کھینچ کر لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. مولا یہ بندہ سلیکٹڈ ہے، اپنے فضل سے جنت عطا فرما. اللہ حکم کر لیتا ہے. ان کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھوڑی سی ہمارے اوپر پڑ جائے تو یہی کوشش ہے. اللہ حکم فرما لے، اللہ فضل فرماتا ہے تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے نا تو یہ سارے کام ہمارے فیور میں کر دیتا ہے. اللہ قبول فرمائے، کہیں اور سننے سے زیادہ ہماری توفیق عطا فرمائے. مأواہم جہنم، ان کا اپنا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہوگا. کلما خبر، اور جب کبھی آگ دوزخ کی دھیمی پڑے گی، کمزور پڑے گی، گھستی رہے گی، زدناہم سعیرا، اور زیادہ بڑھتا دے گی. دوزخ کے بارے میں اللہ بولتا ہے کہ جو لوگ منہ کے بل چکر آئیں گے ان کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا. اور فرمایا جہنم جب کبھی دھیمی پڑے گی تو فرماتا ہے کہ اور ہم زیادہ بھڑکائے. اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہ. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم